اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر عورت کو حق دیا ہے جی کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے وقت جو عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے یہ ہمارا دین جو ہے عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس حق کو استعمال کرے. تو اس کو اگر نام آپ دے دیں میرا جسم میری مرضی، تو میرا خیال ہے کوئی اصل چیز ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اس کو آپ نے فوراً بے حیائی کہہ دیا. نہیں سر، گزارش یہ ہے اس کا بے حیائی سے مراد یہ نہیں ہے. بے حیائی سے مراد ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ یہ سڑکوں پہ لے کے سارا آ گئے ہیں، کینڈل پکڑی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں نا ہے. نہیں بٹ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بل پاس ہو رہے ہیں، اگر قانون سازی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ سکم ہے، کہیں نہ کہیں پہ عورت کے حقوق اس کو نہیں مل رہے اور وہ مظلوم ہے. مانے یہ آپ بات سر، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں. سر مظلوم ابھی بھی ہیں. میں نے تو آپ کو سارا بریف کیا ہے. تو عورت کسی جگہ کھڑی ہو کے بول دے میرے سے اس نے بدتمیزی کی ہے، تو ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. سر اس کا میں جواب سچی بات ہے، کوئی بندہ بات نہیں سنتا. پولیس نے عورت کی بات سننی ہے، ایف آئی آر لانچ ہو جانی، جا کے گرفتاری بھی ڈل جانی ہے، ریمانڈ. تو آپ تو بالکل اپوزٹ بات کہہ رہے ہیں نا. آپ کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ عورت امپاور نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ امپاور ہے، اور مرد جو ہے وہ کم. سر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں ایسے جی ہی. ڈاکٹر صاحب نہیں سر، حقیقت میں ایسے بالکل نہیں ہے. آئی ایم سوری، یہ تو ہوتا ہے نا مذاکرہ. نہیں آپ اختلاف کریں. میں اختلاف مذاکرہ شروع بٹ صاحب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہیں سر، حقیقت میں آپ کو بتاؤں ہوتا پتہ کیا ہے، عورت نا ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا عورت کو یہ جاننے میں کہ اس کو کتنے حقوق کس لیول تک ملے ہوئے ہیں اور ان کا صحیح اور غلط استعمال کا کیا لیول ہے. عورت جب تک اپنے لیے خود، اب دیکھیں جیسے نکاح کی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، تو اللہ میاں نے تو حق دیا ہوا ہے. اب وہ سماج آ جاتا ہے کہ ابا کیا کہیں گے، پھر اس کے بعد میں کہاں چلی جاؤں گی، نہ کر لوں گی. تو عورت کے بلوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہونا پڑتا. تو جو کھڑی ہو رہی ہیں ان کو آپ پسند نہیں کر رہے. نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں پسند. سر وہ ہیں جو اس سلوگن کو غلط استعمال کر رہی ہیں. بادشاہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پاور ہے نا، ایک پاور ہوتی ہے، ایک چیئر کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کو کوئی پروفیسر بنا دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ خدا بن کے بیٹھ جائیں یا زمین پہ فرعون بن کے بیٹھ جائیں. آپ پہلے سمجھیے اپنی سماجی، اور اس پہ ہمارے پاس اللہ میاں نے عورت کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے. ہم مائیں ہیں، ہم نے ایک پورا انسان، پھر وہی میری گائنی والی سائڈ جو ہے وہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ نہ آئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں عورت بڑی طاقتور ہے، لیکن اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ ہے تھیوریٹیکل بات. ہاں جی، عملی بات یہ ہے ہاں کہ بٹ صاحب، ہم مردوں کے نمائندہ ہیں نا، ہم اپنی جو بہنیں ہیں ان پر بھی غلبہ رکھتے ہیں. ہم اپنی بطور باپ اپنی بیٹیوں پر بھی اپنا وہ غلبہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب ہم شوہر بنتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں پر بھی غلبہ رکھنے کی، یعنی ہم میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہیں جس میں بھائی، باپ، شوہر جو ہے وہ، حتیٰ کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو مائیں ہیں وہ جو بوٹیاں ہیں وہ بیٹے کو ڈال کر دیتی ہیں. یعنی یہ ایک کامن ٹرینڈ ہے جی. اور وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے کو طاقت دو کہ اس نے کما کے دینا ہے. اور ہمارے ہاں پیدائش کے وقت بھی ابھی تک ایسا ہے کہ جب پوچھا جائے کہ بھی کیا ہوا ہے، تو اگر کہا جائے بیٹا پیدا ہوا ہے تو لوگ مبارکیں دیتے ہیں، اور اگر اطلاع دی جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں کے، سننے والوں کے بھی چہرے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں. ویسے یہ ٹرینڈ ابھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن جو ڈومینیٹ کرتا ہے جی سر، تو مثلا آپ بتائیں، مثلا میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو کچھ ہی ان نون بندے کو جب بتایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تو وہ کہتا ہے بیٹا نہیں ہے. تو اس کو جب کہا جائے نہیں ہے تو وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے. یہ کامن ٹرینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا مرد ہے. تو ہمارے ہاں ابھی تک میل شوونزم جو ہے وہ موجود ہے. بٹ صاحب جیسے تگڑے لوگ جو ہیں وہ معاشرتی طور پر، سماجی طور پر غالب ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میل شوونزم کیوں ہے؟ بیٹے کیوں مانگے جاتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ بیٹے کما کے لائیں گے.
بیٹے ان کا سہارا بنیں گے. میں جس خاندان سے ہوں نا سر جی, میری امی لوگ 9 بہنیں تھیں اور وہ سب سے ایلڈسٹ تھیں, اور وہ میرے نانا ان کو کہتے تھے یہ میرا پت ہے, اور انہوں نے بیٹا بن کے دکھایا. آگے سے میں اور میرا بھائی ہیں. نہیں لیکن یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں نا, اب سوسائٹی کی تھوڑا 2 منٹ دیجیے گا, میں نا اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ جی بالکل عورتیں, میں پھر وہی بات کروں گی کہ سوسائٹی میں جب تک عورت یا مرد اپنے لیے خود آواز نہیں نہ اٹھائیں گے, رولز ریگولیشن امینڈمنٹ سے کچھ نہیں ہونے والا. دیٹ از وٹ آئی ایم ٹرائنگ. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ جب ایک عورت کو یہ کہا جاتا ہے نا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے, سر سماج از دا بیسک, دا سوشل تھنگ, یہ چینج ہونے کی ضرورت ہے, یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ جو اس کے سلوگن لے کے پھر رہی ہیں خواتین, وہی جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ پھر نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے. تو بیچ میں جو وہ ہم جیسے جو یا میرے جیسی کئی خواتین جو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انقلاب لے آئیں, ریٹیلیٹ کر دیں, ابا جی کے آگے کھڑے ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. موم بتی لے کے نکل پڑے, ان کی بہن, ان کی بیٹی, ان کی بیوی کھڑی ہو جائے. ایسے نہیں, ایسے نہ کریں خدا را, ایسے نہ کریں. فیکٹس اور فگرز پہ بات کریں. اور وقت بدل رہا ہے. میں نے بہت کپلز کو دیکھا جب انہیں پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی ہے, دے وہی ہے آپ بھی, اور آپ بدل رہا ہے. اسلام کی روشنی میں کہتے ہیں کہ بیٹیاں جنت کا رستہ ہوتی ہیں, کہ آپ کو جنت میں لے جانے والی وہ ہوتی ہیں. تو یہ گریجولی ٹرینڈ بدل رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. پھر سوشل میڈیا والوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ کا واسطے اننیسیسری کوریج نہ دیں. جب تک آپ ان لوگوں کو ٹینشن دینا نہیں نہ چھوڑیں گے, وہ بولنا نہیں چھوڑیں گے. ہم جیسوں کی آواز پلیز سنیے. اٹس اے بیلنس. عورت کو بہت حق حاصل ہے, خدا کی طرف سے بھی, معاشرے کی طرف سے بھی, اور جہاں نہیں مل رہے وہاں پہ سپورٹ گروپ بنائیے, نہ کہ وہاں پہ وہ ٹیبو لے کے آپ کھڑی ہو جائیں. بٹ صاحب, آپ کی باتوں سے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے قانون کے اندر سکم ہے. جی, قانون جو ہے یعنی عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پریکٹیکل مرد لیکن پریکٹیکل جو ہے مرد کمزور ہے, وہ Yes, sir. مرد کمزور نظر آتا ہے. سر میں نے آپ بڑی جی. قانونی دلیل دی ہے, نہیں, عورت کی مرضی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا, وہ مرضی کے بغیر شادی نہیں, وہ کورٹ میں NOC نہیں لے سکتی, لیکن FIR ساری جو ہے مرد پہ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بل پیش ہو رہے ہیں ہاں جی, یہ پھر غلط ہے. یعنی بل تو مزید عورت کو امپاور کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں قتل و غارت ہی ہوگی, اور کیا ہونا ہے, فساد پھیلے گا. یس, فساد ہی ہے نا. تو جب اس حد تک کہ لٹیگیشن مرد کے خلاف جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ پولیس کے پاس جائے, وہ پولیس نہیں مانیں گے, مجسٹریٹ کے پاس جائے, نہیں جیل میں جائے, اس میں وہ بولے گا یار باپ نے عورت کے ساتھ یہ کیا, وہ معاشرے میں زندہ کیسے رہے گا؟ ایک بار سٹگما جب لگ گیا ہاں, تو وہ کسی پہ 376 کا جھوٹا بھی زنا کا کیس بن جائے, وہ معاشرے میں زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ اس کو کتنے بندے لوگ مانیں گے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا؟ یعنی میڈیا جو ہے ہمارا وہ نیگیٹیوٹی کو پھیلا دیتا ہے, لیکن وہ اس کیس سے اگر نکل بھی جاتا ہے تو کتنے لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ٹک ٹکا کر قبیلہ یہ سارا سوشل میڈیا پہ کتنے کھلواڑ کر رہا ہے. مرد دیکھ لیں, عورت دیکھ لیں, یہ ہے کوئی ان کا کوئی پیسے کے لین دین کے FIR ہیں, یہ کیا انہوں نے ٹیٹوز بنائے ہیں جسم کے, ڈانس, حد ہو گئی ہے. اور میں نے ایسے میں نام لینے کے بغیر بات کر رہا ہوں, وہ بڑے بڑے پاورفل لوگ بھی ہیں اس قبیلے میں جو یہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. ہاں, اور ان کے لنکس بھی بڑے ہیں. اور پرپز کیا آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کی چیزوں کا؟ پیسہ یا بدنام کرنا؟ نیکی سے دشمنی اور برائی سے پیار. بہت پیاری آپ نے بات کہی کہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے گروپ جو ایکٹیو ہیں, اور بٹ صاحب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بٹ صاحب معلومات کے ذرائع تک, ماخذوں تک ان کی رسائی ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو بڑے لوگ بھی شامل ہیں, بااختیار قسم کے لوگ بھی شامل ہیں, اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے نیکی سے دشمنی اور بدی سے پیار.